ہماری عبادت کا تعلق شمسی یعنی جو سورج کے مہینے ہیں جس کو عیسوی کیلنڈر بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہے، اور ہماری عبادت کا تعلق قمری کیلنڈر کے ساتھ بھی ہے۔ یعنی بہت ساری عبادت جیسے نماز ہے ہم سورج کے حساب سے پڑھتے ہیں۔ سورج طلوع نہ ہوا ہو، فجر طلوع ہو گئی ہو تو فجر کی نماز ہے۔ سورج طلوع ہو کے تھوڑا سا بلند ہو جائے تو ہم اشراق پڑھتے ہیں، مزید بلند ہو جائے چاش پڑھتے ہیں۔ سورج بالکل سر پہ آ جائے تو ہم زوال کا ٹائم کہتے ہیں، جیسے ڈھل جائے تو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارا سایہ جب 2 گنا ہو جائے اوریجنل سائے سے تو ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ سورج غروب ہو جائے تو ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سورج کی سرخی بالکل افق سے غائب ہو جائے تو ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہماری عبادات کا تعلق وہ ہے کہ شمسی جو مہینے عیسوی جو کیلنڈر ہے وہ بھی ہمارا ہے، قمری وہ بھی ہمارا ہے۔ بہرحال اسلام جو مجھ یا آپ تک پہنچا ہے اس کے پیچھے خونی داستان ہے، بڑی بڑی عظیم شخصیات کی قربانی لگی ہے، تو رب تعالیٰ نے یہ اس دین کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ یعنی اگر آپ کیلنڈر سامنے رکھیں اور ایک ایک دن پہ سرچ کریں تو شاید پورے سال میں کوئی دن آپ کو ایسا نہ ملے کہ جس دن میں کوئی نہ کوئی ہستی اس نے قربانی نہ دی ہو، کوئی سولی نہ چڑھا ہو، کسی کے سینے میں نیزہ نہ لگا ہو، کوئی شہید نہ ہوا ہو، آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن کچھ ایسی شخصیات ہیں اسلام کے ماتھے کا جھومر۔ ویسے تو ہمارے ہاں دن منانا نہیں ہے، ہم اگر دن منانے لگیں تو پھر تو کوئی دن ہی ایسا نہیں کہ جس دن میں ہم کسی شخصیت کا تذکرہ نہ کریں۔ لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا ذکر نہ کیا جائے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگیاں ہی ادھوری ہیں، ان کے ذکر کو ہم لازم ملزوم سمجھتے ہیں۔ وہ شخصیات اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ انہی میں سے ایک شخصیت یکم محرم الحرام کو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، سسر پیغمبر، داماد حیدر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ میں نے سوچا چونکہ ہماری ملاقات کافی ٹائم بعد ہے تو یکم محرم کے حرام کی نسبت سے کچھ باتیں آج کر لوں اور 10 محرم کی نسبت سے حضرت حسین کی نسبت سے کچھ باتیں کل کر دوں، تو دونوں شخصیات کا انشاءاللہ دونوں شخصیات کا تذکرہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار اپنے یاروں میں کہنے لگے کہ خواب میں مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے ہیں اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی تشریف لائے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آقا میری نبوی عمر پوری ہو گئی، 63 سال میں گزار چکا ہوں، یعنی اس سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اب اعصاب کمزور ہو گئے اور سلطنت بہت زیادہ پھیل گئی ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، اسلامی فوجیں پہنچ چکی ہیں، اسلامی جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جلدی آپ تشریف لانے والے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرغے نے مجھے 3 چونچیں ماری ہیں۔ اچھا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کرنے کے لیے ایک غلام آیا جو مجوسی تھا، مجوسی النسل اور ایران کا رہنے والا وہ بدبخت، نام اس کا تھا ابو لولو فیروز، ابو لولو فیروز۔ یہ آیا اور آ کے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتا ہے کہ وہ مجھ سے جو ہے نا وہ کام زیادہ لیتے ہیں، معاوضہ کم دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا آپ کام کیا کیا کرتے ہو؟ اس نے کام بتایا، چکیاں بناتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، جتنے آپ کام کرتے ہو اس کے مطابق آپ کی آمدنی زیادہ ہے اور جو کچھ وہ لے رہے ہیں یہ بہت کم ہے، اسے میں کیوں ظلم کروں، ایسی غلط چیز کی سفارش کیوں کروں؟
ہاں اگر ظلم ہوتا تو میں ضرور کرتا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو یہ بات بری لگی کہ حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا، یعنی ایسا جواب کیوں دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یار ایک چکی ہمیں بھی بنا دو۔ کہتا ہے ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے۔ اس نے دوسرے لفظوں میں قتل کی امیر المومنین کو دھمکی دے دی۔ حضرت علی ساتھ تھے، تو عمر فرمانے لگے یار یہ بندہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ اس کو بھی پکڑتے ہیں، اس بدبخت کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو سزا بنتی نہیں، اس سے ابھی تک جرم ہوا نہیں تو سزا کیسی۔ بہرحال وہ بدبخت جو ہے نا، حسد میں جلا ہوا وہ فیروز زہر میں بجھا ہوا خنجر لے کے آیا، اور نماز تھی، یعنی تاریخ تھی فجر کی، اور تاریخ تھی 26 یا 27 ذی الحجہ، 26 ذی الحجہ تھی یا 27 ذی الحجہ۔ فجر کی نماز میں وہ حملہ آور ہوا، اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پہ 3 وار کیے، 3 خنجر مارے اس بدبخت نے، 3، وہی جو مرغے نے خواب میں دیکھا نا، 3 چونچیں ماری۔ اور حضور آئے تھے لینے کے لیے، سیدنا ابوبکر صدیق آئے تھے لینے کے لیے، اور وہ تعبیر بھی پوری ہو رہی ہے۔ 3 خنجر مارے، حضرت عمر گرے، گرتے گرتے پیچھے کھڑے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بازو پکڑا آگے کیا اور خود تڑپ رہے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے ہیں۔ وہ بھی کیا نمازی تھی، ہماری صف کے سامنے سے مچھر گزر جائے نا تو ہم سارے جو ہے نا، ڈینگی کے زمانے میں خاص طور پہ ہم تماشا دیکھتے تھے، کئی بار اگلی صفوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے، بندہ جو ہے نا 3 قدم پیچھے ہو گیا، بھائی کیا ہوا، وہ جو ہے نا مچھر گزرا تھا، بھائی کہ ڈینگی جو ہے نا وہ بخار نہ ہو جائے، مر نہ جائے۔ لیکن وقت کا جو ہے نا امیر المومنین تڑپ رہا ہے، انہوں نے نماز پوری کی، گو کہ مختصر قرات کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پوری کی۔ یہ بدبخت جو ہے نا خنجر مارتا ہوا باقی صحابہ کو، بعض تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ 80 صحابہ کو زخمی کیا اس نے، اور کئی جو ہے نا میرا خیال 8 تو فوت ہو گئے۔ یہ خنجر مارتا ہوا بھاگتا جا رہا ہے، لیکن صفیں تو مل مل کے کھڑے تھے نا، ہماری طرح صفوں میں فاصلہ نہیں تھا، مشکل ہو رہی تھی۔ پیچھے جو ہے نا پکڑا گیا، یہ کئی صفیں چیرتا ہوا گیا اور آگے پکڑا گیا۔ ظاہر ہے ہماری طرح تو نہیں کہ چند نمازی فجر میں ہوں تو ماشاءاللہ وہاں جمعے اور عام فجر میں فرق نہیں ہوتا تھا، مسلمانوں کی شان اور عروج کا زمانہ تھا۔ اللہ اکبر۔ وہاں جب پکڑا گیا، جیسے پکڑا گیا تو اس نے وہی خنجر اپنے سینے میں مارا، اپنے دل میں آر پار کر کے وہیں بدبخت واصل جہنم ہو گیا۔ گویا کہ عمر کا دشمن یہ اپنے آپ کو مارے گا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بڑی پرانی بات ہے۔ جس سینے میں عمر کا بغض ہوگا، جس سینے میں عمر کا بغض ہوگا، وہ سینہ اپنے آپ کو خنجر مارے گا، وہاں خنجر پڑیں گے۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، گھر لے جایا گیا، طبیب کو بلایا گیا، ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے دوائی دی، جیسے کھائی آنتیں کٹ گئی تھی تو وہ زخموں کے رستے جو ہے نا فوراً دوائی باہر نکل گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا، اور وہ موتن فی بلد حبیبک، یا اللہ موت آئے تو تیرے محبوب کے مدینے میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، من استطاع ان یموت فی المدینۃ فلیمت، کوئی کوشش کرے نا مدینہ میں موت آئے تو اس کی پوری کوشش کرے۔ مدینے کی رہائش ملتی ہے، مدینے میں گھر ملتا ہے، تو اپنی زندگی کے لمحات وہاں گزارے، اس لیے کہ جو میرے پڑوس میں ایمان کی حالت میں دفن ہوگا، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ اب عمر کی ایک تو خواہش ہے، یقین تو ہے کہ اللہ شہادت دیں گے، اس لیے کہ یہی عمر تھا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ میں کھڑے تھے، دائیں ہاتھ میں ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا، ساتھ حضرت عمر بھی ہے، حضرت عثمان بھی ہے، تو احد پہاڑ ہلنے لگا، فتحرک الصبیر، حدیث کے الفاظ آتے ہیں،
وہ احد پہاڑ جو ہے نا ہلنے لگا، حضور نے پاؤں مارا، فرمایا اسکت یا صبیر، ٹھہر جا۔ وہ خوشی سے جھوم رہا تھا، حضور نے فرمایا ٹھہر جا، ہلتے کیوں ہو؟ فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، تیرے سینے پہ ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضور کی زبان سے یہ جملہ سنا، عمر چلا اٹھے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم عمر کامیاب ہو گیا، انی شہید علی لسان رسول اللہ، میں رسول اللہ کی زبان سے شہید کہلوا چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کی امتیازی خصوصیت ہی ایک اس چیز میں ہے کہ تمام صحابہ حضور کے مرید بن کے آئے، حضور کے قدموں میں آئے، کسی کو حضور نے دعوت دی، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضور نے دعوت کا اعلان کیا نا، تو حضور اقدس صلی